बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ये वो लोग हैं कि जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने लगते हैं और ये लोग कुफ्र करके आप अपने ऊपर सितम ढाते रहे तो एतात पर आमादा नजर आते हैं और कहते हैं कि हम तो अपने ख्याल में कोई बुराई नहीं करते थे। तो फरिश्ते कहते हैं हाँ, जो कुछ तुम्हारी करतूतें थीं खुदा उससे खूब अच्छी तरह वाकिफ है। अच्छा तो लो, जहन्नम के दरवाज़ों में जा दाखिल हो और उसमें हमेशा रहोगे। गरज तकब्बुर करने वालों का भी क्या बुरा ठिकाना है। और जब परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है तो बोल उठते हैं सब अच्छे से अच्छा जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई ही भलाई है और आखिरत का घर तो उनके लिए अच्छा ही है। और परहेजगारों का भी आखिरत का घर कैसा उम्दा है, वो सदाबहार हरे भरे बाग हैं जिनमें बेतकल्लुफ जा पहुँचेंगे, उनके नीचे नीचे नहरें जारी होंगी और ये लोग जो चाहेंगे उनके लिए मुहैया है। यूं खुदा परहेजगारों को उनके किए की जज़ा अता फरमाता है। ये वो लोग हैं जिनकी रूहें फरिश्ते इस हालत में कब्ज करते हैं कि वो नजासत कुफ्र से पाको पाकीज़ा होते हैं तो फरिश्ते उनसे निहायत तपाक से कहते हैं सलामुन अलैकुम, जो नेकियां दुनिया में तुम करते थे
اس کے صلے میں جنت میں بے تکلف چلے جاؤ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اہل مکہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے قبض روح کو آ ہی جائیں، یا ان کے ہلاک کرنے کو تمہارے پروردگار کا عذاب ہی آ پہنچے؟ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ ایسی باتیں کر چکے ہیں، اور خدا نے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ خود کفر کی وجہ سے اپنے اوپر آپ ظلم کرتے رہے۔ پھر جو کرتوتیں ان کی تھیں ان کی سزائیں، برے نتیجے ان کو ملے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں چاروں طرف سے آ گھیر لیا۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم بغیر اس کی مرضی کے کسی چیز کو حرام کر بیٹھے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ بھی ایسے ہیلے حوالے کی باتیں کر چکے ہیں، تو کہا کریں پیغمبروں پر تو اس کے سوا کہ احکام کو صاف صاف پہنچا دیں اور کچھ بھی نہیں، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک نہ ایک رسول اس بات کے لیے ضرور بھیجا کہ لوگوں خدا کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت سے بچے رہو۔ غرض ان میں سے بعض کی تو خدا نے ہدایت کی اور بعض کے سر پر گمراہی سوار ہو گئی، تو ذرا تم لوگ روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ پیغمبران خدا کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی خواہش ہے تو بے فائدہ ہے، کیونکہ خدا تو ہرگز اس شخص کی ہدایت نہیں کرے گا جس کو نااہل ہونے کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے کہ عذاب سے بچائے۔ اور یہ کفار خدا کی جتنی قسمیں ان کے مکان میں تھیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے پھر خدا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہاں ضرور ایسا کرے گا، اس پر اپنے وعدے کی وفا لازمی و ضروری ہے، مگر بہتیرے آدمی نہیں جانتے ہیں۔ دوبارہ زندہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جن باتوں پر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں انہیں ان کے سامنے صاف واضح کر دے گا، اور تاکہ کفار یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ دنیا میں جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا اس کے بارے میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، پس فوراً ہو جاتی ہے۔ تو پھر مردوں کا جلانا بھی کوئی بات ہے؟ اور جن لوگوں نے کفار کے ظلم پر ظلم سہنے کے بعد خدا کی خوشی کے لیے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں بھی اچھی جگہ نچلا بٹھائیں گے، اور آخرت کی جزا تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش یہ لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں سختیوں پر صبر کیا اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں آخرت کا ثواب جانتے ہوتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا بنا کر بھیجا کیے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو تم اہل مکہ سے کہو کہ اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر عالموں سے پوچھو، اور ان پیغمبروں کو بھیجا بھی تو روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، اور تمہارے پاس قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں تم ان سے صاف صاف بیان کر دو، تاکہ وہ لوگ خود سے کچھ غور و فکر کریں۔ تو کیا جو لوگ بڑی بڑی مکاریاں شرک وغیرہ کرتے تھے ان کو اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے اور مطلق خوف نہیں کہ خدا انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ پہنچے کہ اس کی ان کو خبر بھی نہ ہو، یا ان کے چلتے پھرتے خدا کا عذاب انہیں گرفتار کر لے تو وہ لوگ اسے زیر نہیں کر سکتے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔